وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 45-46، درس کا نمبر 21-73. آج کا موضوع کیا ہمارا یوم آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں. قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں، گھٹتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں. لا یؤمنون. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اذا ہم یستبشرون، تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں. اہم آیت ہے، قرآن کی تو ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن دیکھیں اما لکا و اما علیکا. قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور میں آپ کو اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیا کریں. اگر آپ کی تصویر اس کے مطابق ہے، یعنی آپ کے خیالات اور اعمال قرآن کے مطابق ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اگر اس کے خلاف ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ مضمون تو وہی ہے توحید کا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا یعنی جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یا تھوڑا سا سامعین اکرام ہمیں ذہن کو وسیع کرنا ہوگا اور قرآن کی جو روح ہے، جو آیات کی روح ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. تو بہرحال میں اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اس آیت کی تشریح اس کے حکم سے کر رہا ہوں. دیکھیں، دنیا میں آ کے یا تو انسان یاد الہی میں، یعنی یا تو انسان کا مقصود و مدعا دنیا ہوگا،
یا نہیں ہوگا. تو اگر اس کا تھوڑی سی توجہ سامنے کریں، اگر انسان کا مدعا یعنی زندگی گزارنے کا مقصد اللہ نہیں ہے اور اس نے دنیا کی زندگی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، تو اب یاد الہی سے اس کا کوئی سروکار ہے نہیں. ذکر سے، ذکر یاد کی کہتے ہیں، یہ زبانی ذکر یا مراد نہیں ہے، اصل میں تو یاد الہی ہے. تو جو لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، وہ اب اللہ کی یاد کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں ان کی دلچسپی نہیں ہوگی اور ان کا دل تنگ ہوگا ان چیزوں سے. آپ دیکھ لینا، ہم یعنی اللہ کی یاد کو ہم نے دل سے بھلا دیا ہے، تو آپ کے دل میں جو یعنی آپ کا جو بھی محبوب ہے دنیا میں، مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، آپ کا انہی چیزوں کے تذکرے سے آپ کا دل خوش ہوگا. اور بات یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے. دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے ہمارا، اور مطلوب بھی ہے. اب دنیا ہی کے تذکرے میں ہمارا دل خوش ہوگا، اور جو اللہ کی یاد سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں تو ان میں ہمارا دل گھٹے گا، ہمیں پسند نہیں آئیں گی، اس میں ہمارا دل تنگ ہوگا. اشمئزت، دل تنگ ہوگا، گھٹن ہوگی. جیسے کہ منافقین مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مجبوراً بیٹھتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے دیکھتے تھے. یہ قرآن کا مضمون میں بیان کروں، کن اکھیوں سے دیکھتے تھے. حل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، کیا تم میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ کیا تمہیں تو کوئی دیکھتے نہیں رہا؟ جو جب دیکھ نہیں رہا ہوتا کوئی اور حضور کی طرف سب کی توجہ ہوتی تو یہ چپکے سے سٹک جاتے، محفل سے نکل لیتے. پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ معاذ اللہ، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا مضمون تھا؟ سمجھ میں نہیں آتا. تو اب خاتم الانبیاء رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہو اور آپ کو وہاں بیٹھنا میسر ہو اور آپ کا وہاں دل تنگ ہو رہا ہو. دیکھیں، منافقین مدینہ اور ہماری ایک ہی کیفیت ہے. ان کا مدعا بھی دنیا تھا، ہمارا مدعا بھی دنیا ہے. وہ بھی کلمہ طیبہ کے حقیقی مفہوم کو نہیں جانتے تھے، نہ اس کے تقاضوں کو سمجھتے تھے، نہ سمجھنا چاہتے تھے. ان کا تو ایک مدعا تھا دنیا، ہمارا ایک مدعا ہے دنیا. ان کی ترجیح بھی آخرت نہیں تھی، ہماری ترجیح بھی آخرت نہیں ہے. تو فرق کیا رہ گیا منافقین مدینہ میں اور ہم میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ آپ اس بات پہ سوچیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. دیکھیں، میں بات تو کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے. اگر آپ کا قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، یہ تو آپ خود یعنی اندازہ لگاتے ہیں، اپنے اوپر فتویٰ آپ خود لگا لیں. استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تمہیں فتویٰ دیں، ان سے نہیں، اپنے دل سے پوچھو. آپ اپنے دل سے دیکھیں. دیکھیں، ایک بات، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مدعا اگر دنیا ہے، اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ کی قرآن میں دلچسپی نہیں ہوگی، اللہ کی یاد کی محفلوں سے آپ تنگ ہوتے ہوں گے. یا تو روایتی طور پہ لوگ جو روایات ہے، عرس ہو رہا ہے بھئی سارے لوگ آ گئے، یا کوئی واز ہو رہا ہے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں کیا واز ہوتا ہے؟ عموماً
کن لوگوں کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں جو قصے کہانیاں بیان کریں، جو جوشیلی اور بھڑکیلی تقریریں کریں. وہ آپ کو پتہ ہے، میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اپنے بارے میں اندازہ لگائیں کن باتوں میں آپ کا دل لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا اللہ اور اس کے متعلقات میں آپ کا دل لگتا ہے؟ نو، ہمارا نہیں لگتا. کیوں کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو بالکل واضح علامت اللہ تعالیٰ نے لا یؤمنون بالآخرت، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا اللہ کی جو کام ہے اس میں دل نہیں لگے گا. مجبوراً پیسوں کا اگر مطالبہ ہوگا، کہیں دینی ضرورت ہوگی، کہیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، آپ مجبوراً دیں گے، کراہتاً دیں گے. جیسے کہ زکوٰۃ ہم عام طور پہ کراہتاً دیتے ہیں، مجبوراً دیتے ہیں، اور بعض لوگ دکھاوا کرتے ہیں لیکن بعض لوگ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ مجبوراً دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بینکنگ سسٹم میں یکم رمضان کو زکوٰتیں کاٹی جاتی ہیں، تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، کاٹنی چاہیے نہیں کاٹنی چاہیے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ نہیں کٹواتے زکوٰۃ کیونکہ پیسے کم ہو جائیں گے، ہیلے بہانے سے وہ نکلوا لیتے ہیں پھر داخل کر لیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھیں یہ یہ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک آیت ہے، اس میں ہماری یا تو یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے. اب ایک جو مسئلہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے، لا یؤمنون بالآخرہ، کیا ہمارا یقین ہے؟ تو عام طور پہ تو اس کا جواب یہ ہے ہمارا عام معاشرے کی کہ ہمارا روز قیامت پر بالکل یقین نہیں ہے، ذرہ برابر، کیونکہ ہم نے ساری زندگی کا مدعا تو ظاہر کو بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں تو ہم ہیں لوگ، اور پھر یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ رواجن نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لینا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے. اول تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارا تو کوئی یعنی اسلام ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا طرز زندگی کیا ہے وہ تو ہم نے دیکھیں یہی سورۃ زمر ہے نا، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ بَلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ. تو یہ ساری باتیں تو یا تو ہم میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے زندگی اللہ کے لیے خالص کی ہے یا نہیں کی. اس کی میں اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے تشریح کر چکا ہوں اچھے طریقے سے جو بھی میری استعداد تھی. تو ہماری زندگی تو دیکھیں مخلصا لہ الدین، ہم تو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. جب آپ کا مدعا، ایک بات میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، جب انسان کا مدعا ظاہر ہو جائے، ظاہری کے لیے زندگی وقف کر دے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ کو مدعا نہ بنائے زندگی کا، تو یہ زندگی پھر اپنی مرضی سے گزارے گا، اس کی میں اس پر غالب ہوگی. حکم الہی کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوگی، حکم الہی کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے خالص نہیں کیا، زندگی تو اس نے دنیا کے لیے خالص کر دی. عبادت اب اس کی زندگی میں نہیں ہے، رواج ہے، رسم ہے، رواج ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، یہ رواجن ہم کرتے ہیں، اس کے مقصد سے ہم غافل ہیں، بلکہ ساری زندگی کے مقصد سے ہم غافل ہیں. یہ سارا امت ایک غافلوں کا ٹولہ ہے جو اندھا دھن بیڑ چال اس نے اپنا مدعا ظاہر کو بنا لیا ہے، ظاہر کے پیچھے سب دوڑ رہے ہیں. تو وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، دیکھیں یہ آیت دیکھیں، بڑا اس میں حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کا اندازہ لگا سکیں. تو دیکھیں میں خلاصہ کلام اگر میں کہوں
آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں. اور کیسے لگائیں گے کہ آپ دیکھیں آپ کن باتوں میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، کن باتوں میں آپ کا شوق ہے، کن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں. دنیا کی باتوں سے یہ تو عام یہاں ہے. 2-4 خواتین کسی فنکشن پہ جب بیٹھ جائیں تو ظاہر کی باتیں ہوں گی. 2-4-5 مرد سے یہ دوستوں کا ایک گروہ بیٹھ جائے تو ظاہر کی باتیں ہوں گی. ظاہر کی باتیں اور ظاہر کی باتیں، اس میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. حجروں میں پہلے تو حجرے ہوتے تھے، اب لوگوں نے بیٹھکوں میں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں بیٹھکوں میں مجلسیں یعنی جما لیتے ہیں اور وہاں مجلس ہوتی ہے. میں خود مطلب یہ ہے کہ عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں. ٹی وی لگا ہوا ہے، دوست آئے ہوئے ہیں، یار دوست آئے ہوئے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اور پان کے دور چل رہے ہیں، سگریٹ چل رہا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، خوش خوراکیاں ہو رہی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. کھابے یہ وہ اور گپ شپ، ایک ماحول گپ شپ کا ایک ماحول. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں تو اس وقت تصور نہیں کر سکتا کہ 2-4 لوگ بیٹھے اور اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے دین کی باتیں کریں، آخرت کو یاد کریں، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ آپس میں گفتگو کریں. یہ اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا ہمارا. ہم سب لوگ دیکھیں، آپ دیکھ لیں، یا تو مذہبی جنگ و جدال ہے، فرقہ پرستی ہے، اس کی بحثیں ہوتی ہیں. آج بھی مناظرے ہوتے ہیں اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اپنے آپ کو حق سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ دین کے جو بعض علماء سو ہیں، وہ دینی کی اختلافات کی ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، یا تو قصے کہانیاں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ خطبات جو ہیں، لوگ چونکہ قصے کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی عوام کی نبض پکڑ رکھی ہے. ہم ڈرامے، قصے کہانیاں، عام طور پہ آپ دیکھیں جو فیس بک پہ ڈرامے ہوتے ہیں یا جو کلپس ہوتے ہیں دنیا کے متعلق، اسی کو آپ شوق سے دیکھتے رہتے ہیں. جب دین کا کوئی تذکرہ آ جائے یا کلپ آ جائے تو وہ تو اول تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور سنیں بھی تو پھر اس میں دل نہیں لگتا ہمارا. اور درس قرآن چاہے میرا ہو چاہے کسی اور کا ہو، جب خالص درس قرآن ہو اور سنجیدہ گفتگو، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا، دل تنگ ہو جاتا ہے. اللہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بہرحال اس جو خلاصہ کلام ہے، آپ اس میں اس آیت میں اپنے متعلق ججمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا دل کن باتوں میں خوشی محسوس کرتا ہے، کس قسم کی گفتگو میں، کس قسم کے کام میں. اللہ ہو. تو بات تو بڑی واضح ہے کہ دل ہمارا دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا ہی کی باتیں ہیں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، دنیا ہی کی باتوں میں اپنا وقت یعنی سموتے رہتے. ہمارے لیے اہم دنیا ہے، دنیا کے ایشوز ہیں. خاتون خانہ اگر پریشان ہے تو وہ ظاہر کے لیے ہے، اور انگلیاں اٹھاتی رہتی ہیں اپنے میاں پر، یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کرو، یہ مت کیا کرو. ظاہر پہ ہی وہ سارا زور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت یعنی خراب حالات ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ جو آیت نمبر 45 میں بیان ہو رہی ہے کہ جب ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ منزل، اللہ معبود، اللہ مطلوب، اللہ مقصود، تو اس میں ہمارا دل نہیں لگتا. ایک اللہ کی سامنے سر جھکانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. ہماری جو عام معاشرے کی کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا دل دنیا کے تذکرے میں خوش ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں. یہ کھابے کھائے جا رہے ہیں، یہ تراکیب کھانے پکانے کی دیکھی جا رہی ہیں، یہ لباس کا چنائی ہو رہا ہے، یہ رہنے کے سٹائل کا شکوہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارا کمرہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، پرانا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے،
یہ ہے وہ ہے، بڑا گھر چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اس میں ہم تذکروں میں خوشخبری، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی خوشخبری ہے، اور بعض لوگ تان بھی کر دیں کہ بھئی تم نے 65 سال گزار دیے، تم نے کیا جمع کیا دنیا میں، کیا بنا لیا کوئی گھر؟ تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں. اصل جمع واری تو آخرت کی ہے. اصل تو یہ ویسے ہی میں اپنا بعض اوقات کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایک بات آ جاتی ہے تو لوگ پھر افسوس کرتے ہیں، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. تو بعض لوگ منہ میں انگلی داب لیتے ہیں، ایک بھی لڑکا نہیں ہے، ایک بھی لڑکا. چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو یہ دیکھیں، یہ میرے بیان کا مطلب یہ ایسا ہے، ایز اے ہول معاشرہ ایسا ہے کہ ہم دنیا کے تذکرے پر دیکھیں. ہماری کلیئر بات ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کرتے کرتے ہم زندگی کی تمام سفر یعنی تمام ہو جاتا ہے. عام طور پہ دیکھ لیں، انسان جو بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس کو یعنی مال اور عمر، اس کی حرص جو ہے بڑھتی رہتی ہے، کنجوس ہوتا رہتا ہے انسان، یہ جمع کر لو وہ جمع. آخری عمر ہے، اب کوئی بھئی کاروبار ہونا چاہیے جس میں بہت پیسے آئیں تو پیسے جمع کر کے وہ پھر چلے جاتے ہیں. ایسے میں نے دیکھے لوگ. ایک مارکیٹ میں نے آپ کو کہا تھا، یعنی آخری عمر تھی ایک شخص کی، ایک جگہ 2-4 دکانیں تھیں، وہ یعنی 70-75 سے ابو تھی. تو بیٹے اس کے وہ بنا رہے تھے، وہ ایک پلازا سا بنا رہے تھے. میں جگہ نام کا نہیں لیتا، تو میں نے اپنے مطلب وہ چشمدید گواہ ہوں اس بات. تو باپ 75 کے پیٹے میں تھا تقریباً، بیٹے جو ہے وہ پلازا بنا رہے تھے. میں نے کہا بھئی وہ میرے دوست تھے جاننے والے، میں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے والد کی بس اپنی آخری خواہش ہے یہ پلازا بن جائے، پلازا کھڑا ہو جائے بس. اب یہ دیکھیں 75 سال عمر، اور پھر وہ گھر کی خواہش، یہ پلازے کی خواہش، اور پھر اس پہ اب ظاہر ہے کہ پلازے پہ تو خرچ بھی آتا ہے، اس کو تو اس سے کچھ نہیں ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے آخرت بھلائی ہوئی ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایک مسجد بنا لے پلازے کی بجائے. 75 سال کا ہے، اس کو یعنی بیٹے پھلے پھولے ہیں، اپنی اپنی کاروبار ہیں، جائیدادیں ہیں، اور باپ کے پاس بھی دولت ہے، تو اس کو ایک مسجد بنا لے تاکہ صدقہ جاریہ ہو. نہیں، مسجد نہیں، پلازا بن رہا ہے. بڑی ایک تکلیف دہ سی صورتحال ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں آپ کا شمار کس طبقے میں ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ دنیا کے تذکرے پر خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی علامت نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں. پھر قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور کھلی بات کے جاننے والے ہیں آپ. انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا. فیما ہم فیہ یختلفون، جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک حجت ہے. داعی قرآن پیغمبر یا نائب پیغمبر، جو بھی داعیان قرآن ہیں، ان کے لیے ایک یعنی پالیسی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے داعی تم اپنی دعوت پہنچا دو ان تک، پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو. اور یہ الفاظ ہیں پھر قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا، تیرے بندے ہیں، تو جانے، تیرا فیصلہ کرنا یعنی تو جانے اور تیرا کام. تو فیصلہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور کیا کرے گا وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے.
کہ مومن اور فاسق اور مجرم اس کو برابر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ بات نوٹ کر لیں. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ جہنمی ہیں. جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے اس کے مطابق کوشش کر رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بہرحال تو اس میں مطلب اشارہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا، آپ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا. اب تو ہی مالک ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی ہر غیب اور ظاہر سے واقف ہے. تو ہی نے فیصلہ تجھے ہی کرنا ہے. جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ ہم اس وقت ہم زندگی کے مقصد کے بارے میں اللہ سے ایک زبردست مخالفت میں ہیں. اللہ نے فرمایا ہے، بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو لوگوں، یہ دنیا تو تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے. ہمارا اختلاف ہے، ہمارا اختلاف ہے. ہم زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو نے ہمیں پیدا کر دیا، اب آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. ہم تو دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا کے ہم اپنی زندگی دنیا ہی کے لیے گزاریں گے، باقی دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. تو یہ ہمارا اختلاف ہے. اس وقت عملی طور پر ہم اللہ کے مقصد تخلیق کے مخالف بن کر ایک باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں. بغاوت ہے ہماری اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مقصد تخلیق کو تو ہم نہیں مانتے. ہمارا مقصود تو دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، ہمارا مطلوب بھی دنیا ہے. ہمارے ساری زندگی میں نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے. بعض لوگ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں زبان سے لیکن زندگی وہ دنیا کے لیے گزارتے ہیں. پیسہ پیسہ، یہ وہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، کاروبار بڑا ٹھیکا ہونا چاہیے تاکہ پیسوں کی برسات لگ جائے اور اس پر خوش ہوتے ہیں. اور اپنے اثاثوں پر جو کہ عارضی ہیں اس پر خوش ہوتے رہتے ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. کہو کہ اے خدا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔